نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور دعا ہے کہ وہ اس کو اکثر مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ بنا دے میرے ہر عمل کو نیک صالح، واجعلہ لوجہک خالصا، اور بنا دے اس کو یعنی میرے عمل کو اپنے چہرے کے لیے، اپنی ذات کے لیے خالص، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور میرے اس عمل میں کسی ایک کا بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ اخلاص کے لیے حضرت عمر مانگا کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اخلاص للہ جو ہے اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ بہت سے نیک کام کر جاتے ہیں لیکن بسا اوقات اس میں نیت کی کتنی پیورٹی ہے اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی دعا خاص الخاص کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بارہا یہ ریمائنڈر دینا چاہیے خود سے بول کر کہ میں جو بھی کرتی ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتی ہوں، مجھے جو بھی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، تاکہ مجھے اس عمل کا بھرپور اجر اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا بھی شرک پسند نہیں، تھوڑی سی بھی ملاوٹ عمل میں پسند نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نیک کام ہے، اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اللہ ہی کے کرم سے ہم اس کو پڑھنے کے قابل بنے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اپنے اس عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی شہرت کے لیے نہیں، کسی تعریف کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنے عمل کو بدلنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا نیا لیسن شروع ہوگا، لیسن نمبر 95، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 138 سے لے کر 153 تک انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی آگے چلے گا۔ ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو یہ بنی اسرائیل ہے، اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ٹائم گزرا، آگے آیات میں ان واقعات کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاوزنا، اور گزار دیا ہم نے۔ جاوزنا کا جو لفظ ہے جیم واو زا سے ہے، وسط کو کہتے ہیں، درمیانے حصے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے پار کرانا۔ جب انسان کسی چیز کے وسط تک پہنچ جاتا ہے، مڈل تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ بس اب میں پہنچنے والا ہوں۔ بالفرض آپ کسی سفر پر گئے ہیں، سفر آدھا گزر چکا ہے، تو کیا احساس ہوتا ہے آپ کو کہ بس اب ہم پہنچنے والے ہیں؟ تو اسی لیے اس لفظ کا معنی وسط ہے، درمیانی حصہ ہے، لیکن پھر اس کا مطلب کیا بن گیا؟ پار کرانا، عبور کرانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاوزنا، اور گزار دیا ہم نے، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہ سمندر پار کر گئے۔ فَأَتَوْا، تو وہ آئے یعنی بنی اسرائیلی آئے، یا پھر وہ گزرے یعنی بنی اسرائیلی گزرے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم پر، يَعْكُفُونَ، جو جھکے ہوئے تھے، جمے بیٹھے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے یعکفون، اس کا روٹ ورڈ ہے عین کاف فا۔ عکفہ کہتے ہیں جم کر بیٹھنا، تعظیم کے ساتھ کسی چیز پر متوجہ ہونا اور وابستہ ہونا،
اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا، وہیں رکنا۔ اب یہ جو بنی اسرائیلی تھے جیسے ہی سمندر پار کر گئے، یہ ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ وہ قوم کیا کر رہی تھی؟ یعکفون علی اصنام لہم، یہ جھکے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ قوم اپنے بتوں کے آگے جھک کر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی ان بتوں کی عبادت کر رہی تھی۔ یہاں لفظ اصنام آیا ہے، صاد نون میم سے ہے۔ لکڑی، دھات، پتھر کے بنے بت کو کہتے ہیں۔ یہ بت خواہ کسی خیالی چیز کا ہو یا حقیقی چیز کا۔ حقیقی چیز مثلا پرندہ، جانور وغیرہ، اور خیالی چیز مثلا فرشتوں کا، پریوں کا یا دیویوں کا۔ یہ وہ بت ہوتا ہے جو خاص طور پر عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں تعظیم کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے مجسمہ بھی سنا ہوگا، لیکن مجسمہ عبادت کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ مجسمہ بنانے کی دو وجوہات ہیں، ایک خوبصورتی کے لیے بنایا جاتا ہے اور یادگار کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اصنام جو ہے یہ باقاعدہ وہ بت ہے جس کو تعظیم اور عبادت کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر، یعنی بہت تعظیم کے ساتھ عبادت کی غرض سے جھکے ہوئے تھے۔ قولو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے، الہن، کوئی الہ، کما، جیسا کہ، لہم، ان لوگوں کے لیے، آلہتن، الہ ہیں، ہمیں بھی ایک ایسا الہ تو بنا دے جیسا ان کے پاس الہ ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم، ایک قوم ہو، تجہلون، تم جہالت برت رہی ہو۔ اب یہ جو بنی اسرائیلی تھے جزیرہ سینا کے جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیلیوں نے بھی مطالبہ کیا کہ موسیٰ، ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے، ہمارے پاس بھی ایسا الہ ہونا چاہیے جس کی تعظیم کر کے ہم اللہ کا قرب پا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جہالت برت رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، حالانکہ تم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس سے پہلے وہ کیا نشانیاں دیکھ کر آ رہے تھے؟ سمندر کا پھٹنا دیکھ کر آ رہے تھے، فرعون اور اس کے لشکروں کا غرق ہونا دیکھ کر آ رہے تھے، سمندر میں راستہ بنتا ہوا دیکھ کر آ رہے تھے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ غلام قوم اب کیا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر رہی ہے۔ ایکچولی یہ غلامی میں اتنے سال رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے آزادی دے بھی دی تو بھی ان کی سوچ نہیں بدلی۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت جیسے گھول کر پلا دی گئی ہے، ان کے اندر شرک اتنا رچ بس گیا تھا۔ یہ جو قوم تھی اب یہ دوسروں کی نقالی کرنا چاہ رہی تھی، دوسری قوموں کی نقالی۔ یہ عمل احساس کمتری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو برا اور غیر اسلامی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ چیز ایمان کے منافی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے واضح طور پر منع کیا ہے کہ دوسری قوموں کی نقالی کی جائے، اور ایسی قوموں کی اسپیشلی جو شرک کرنے والی ہوں ان کی تو مشابہت سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ عمل ایمان کے منافی ہے کہ کافروں کی چیزوں کو پسند کیا جائے، ان کے طریقوں کو پسند کیا جائے، یا پھر کفر کو پسند کیا جائے۔ ایسے شخص کا ایمان حقیقی ایمان ہے ہی نہیں۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح کا ہوا تھا۔
سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کفار کا ایک بیری کا درخت دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھے رہتے اور اس کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ بھی لٹکا دیتے تھے. اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا. اس کے بعد ہم بیری کے ایک بہت بڑے اور سرسبز اور شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ کافروں کے لیے ذات انوات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں. تو اس نے کہا، بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ پہلے لوگوں کی طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کیا فرمایا کہ تم لوگ گزشتہ قوموں کی راہ پر ضرور چلو گے. اور یہاں پر ان کا جو یہ مطالبہ تھا، اجعل بنا دے لنا، ہمارے لیے الہن کوئی الہ، تو یہ مطالبہ کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا مطالبہ تھا. اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کوئی کیسے شرک کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کو اس قوم کی جہالت کا ان کے اس مطالبے سے اندازہ ہو رہا ہوگا. اور اسی طرح کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا آسان ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حدیبیہ کے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. سیرہ میں آپ نے اس بیعت رضوان کے بارے میں پڑھا ہے. ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور اس بیعت کو کیا کہا گیا؟ بیعت رضوان کہا گیا. تو اس درخت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا تھا. تو حضرت عمر کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اس طرح کا کوئی درخت اگر آگے لوگوں کو ملا تو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. امام ابو بکر ترتوش مالکی کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسا درخت دیکھو کہ جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اسے شفایابی کا سبب مانتے ہیں اور اس میں کیلے ٹھوکتے ہیں اور کپڑوں کے ٹکڑے لٹکاتے ہیں، تو اسے کاٹ دو کیونکہ وہ ذات انوات ہے. کیوں ذات انوات کہا اس کو؟ کیونکہ مشرکین کے پاس ایک ایسا درخت تھا کہ جس کو انہوں نے ان تمام کاموں کے لیے بنا رکھا تھا. آئندہ بھی کوئی اگر ایسا کرتا ہے، ایسا درخت بناتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ ذات انوات ہے. اور ایسا آج کل مسلمانوں میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی ایک چیز کو مقدس مان کے، تعظیم مان کے اس کے اوپر منتیں چڑھائی جاتی ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں. یہ عمل بھی ہندوازم سے آیا ہے مسلمانوں میں، اور پچھلے دور میں بھی یہ عمل کن کا تھا؟ مشرکین کا تھا. اب آپ دیکھیے تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرک کا مطالبہ کیا، لیکن بنی اسرائیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ناسمجھی کی وجہ سے ہے، کم عقلی کی وجہ سے ہے، اور ایک قوم کی دیکھا دیکھی کی وجہ سے ہے. اور آج آپ اپنے دور کے مسلمانوں میں بھی ایسی ناسمجھیاں دیکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں، عملی طور پر ناسمجھیاں کرتے ہیں. تو کیوں اس طرح مسلمان کرتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اور انسان کسی بھی ماحول سے کب متاثر ہوتا ہے؟ جب اس کا اپنا شعور بیدار نہیں ہوتا، اس کو خود کو سینس نہیں ہوتا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں. تو ایسی ناسمجھی کب آتی ہے مسلمانوں میں؟ ماحول سے متاثر ہو کر.
دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک روایتی مسلمان ہوتا ہے، نسلی مسلمان ہوتا ہے. نسلی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، یعنی بائی بورن مسلم ہوتا ہے. پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جو چیز اپنے نفس کو بھلی لگتی ہے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. اب یہ لوگ بجائے اپنے دین کی طرف فوکس کرتے، دوسروں کو دیکھ کر اثر قبول کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں ان کو سمجھایا کہ تم جہالت برت رہے ہو. ان پر کسی قسم کا فتویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں لگا رہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مشرک بھی کہہ سکتے تھے، کافر بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ شرک پر مبنی تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انکم قوم تجہلون. تو اس سے کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ہمارے آس پاس بھی بہت سے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ہمیں انہیں نا سمجھ کہنا چاہیے، کوئی فتویٰ ان پر نہیں لگانا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بھلائی کا جذبہ اصلاح کا جذبہ ابھارتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہترین لیڈر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے فالوورز غلطی کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا اور بہت ہلکی ڈانٹ کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا چاہیے. تو کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اگر فالوورز غلطی کر رہے ہوں، پیروکار غلطی کر رہے ہوں، تو ایسے موقع پر لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطی سے آگاہ کرے اور انہیں شعور دلائے کہ یہ بات ناسمجھی کی بات ہے، اچھے برے کا فرق بتائے. ان کا یہ مطالبہ بہت بڑی بات تھی، کھلا شرک تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عمل قابل دید ہے کہ انہوں نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، شک کا فائدہ دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اگر بھلائی کا جذبہ ہے تو یہ بھلائی کا جذبہ ہمیں اصلاح پر ابھارے گا. آپ تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، اتنے بڑے دشمن سے نجات پا کر آئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا خوب شکر ادا کرتے، دین کی نعمت کو محسوس کرتے، اس پر متوجہ رہتے، اپنے دین کو سیکھتے، اللہ کی خوب خوب عبادت کرتے. لیکن کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ شرک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ایک قوم کو ایسا کرتا دیکھ کر ان کو یہ چیز اتنی بھلی محسوس ہوئی، ان کو یہ منظر اتنا بھلا محسوس ہوا کہ شیطان نے ان کو یہ عمل خوبصورت بنا کر دکھایا اور وہ اس کا مطالبہ کر گئے. ہم سب نے بھی اپنی اصلاح اس آیت سے لینی ہے کہ اب ہم الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں الحمدللہ قرآن کی روشنی مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کا عمل اللہ کی توفیق سے کافی بہتر بھی ہو گیا ہوگا، اچھا اور برا آپ کو نظر آنے لگا ہوگا. لیکن بہت سے لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے جو اس کے برعکس عمل کر رہے ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا پھر ان لوگوں کے لیے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے جو کفر، شرک، بدعت یا گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تم پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا کہ یہ بدعتی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کبھی نہیں سدھر سکتے. کبھی بھی ایسی بڑی بات اپنے منہ سے نہ نکالیے گا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے بارے میں اس طرح کے فتوے دینا کہ یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ گناہگار ہے، یہ دھوکے باز ہے، وغیرہ وغیرہ. کرنا کیا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ناسمجھ ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو علم ہوتا ہے، لیکن وہ علم بھی سرسری سا علم ہوتا ہے، وہ روحانیت کے ساتھ اس علم کو نہیں لیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کا یہ رویہ ہوگا کہ یہ ناسمجھ ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر لازمی طور پر ایک تڑپ پیدا ہوگی، ایک خیرخواہی پیدا ہوگی، بھلائی پیدا ہوگی، اور آپ اس خیرخواہی اور بھلائی کی وجہ سے اصلاح کرنا چاہیں گے، کیونکہ بھلائی کا جذبہ ہی آپ کو اصلاح پر ابھارتا ہے. اور فوری طور پر فتویٰ دینے سے
اور فیصلہ کرنے سے آپ کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں کبھی بھی فوری طور پر کسی پہ بات نہیں کروں گی, میں فوری طور پر کبھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گی. آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا انشاءاللہ تعالی جب آپ اصلاح برائے اصلاح کرنے کی نیت کریں گے. اور فوری طور پر جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں, فوری طور پر جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں, ان کے اس عمل سے اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بالفرض آپ کسی کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ یہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, آپ نے کر دیا ایک فیصلہ, اب بتائیے آپ اصلاح کر سکیں گے اس شخص کی؟ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. تو لوگوں کی غلطیوں اور ان کی ناسمجھیوں کو اور ان کے کھلم کھلا غلط کاموں کو دیکھ کر دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ کہ آپ ان کی اصلاح کریں, ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کریں. اور دوسرا رویہ ان کو فوری طور پر غلط کہہ کر ان پر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں. یہی دو رویے ہوتے ہیں لوگوں کے. ہمیں اپنا عمل چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حجاب میں کہیں جاتے ہیں اور عورتوں کو بے پردگی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل میں آتا ہے کیسی بری عورتیں ہیں, ان کو تو توفیق ہی نہیں ہے پردہ کرنے کی. کبھی ایسی بڑی بات منہ سے نہ نکالیں, کیونکہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دے سکتا ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ہدایت دے دی ہے, تو ہم نے کتنی کوشش کی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کی. میری اور آپ کی کوششیں بھی تو ہم چیک کریں نا. تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو پیغمبروں نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس بہت ہی بڑے مشرکانہ مطالبے کے سامنے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون. کتنا ایک سافٹ ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک لیڈرشپ کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کی اصلاح کرتا ہے, ان کو ان کی غلطی دکھاتا ہے اور محبت کے ساتھ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی رائی ہے, اپنی جگہ پر کسی نہ کسی کے اوپر فضیلت رکھتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمارا ماتحت ہوتا ہے, ہم اس کے لیڈر ہوتے ہیں. ہم نے اس اصلاح کو لینا ہے اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے. انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی ہمارے بولنے میں, ہمارے معاملات میں بہت نرمی آئے گی, اور اس سے لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ جو لوگ بھی دین پر آتے ہیں نا, وہ اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگ بجائے دین کی طرف آنے کے اوفینڈ ہو جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مزید کہا, ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ یعنی جو تمہیں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ لوگ متبرون برباد ہونے والے ہیں, ما ہم فیہ جس میں وہ مبتلا ہیں, و باطل اور باطل ہونے والے ہیں, ما کانوا یعملون جو کچھ ہیں وہ عمل کرتے. یہاں جو نیا لفظ ہے آپ کے لیے وہ ہے متبرون. اس کا روٹ ورڈ ہے تابارا, ٹوٹے ہوئے برتن کو کہتے ہیں. پگھلانے سے پہلے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذروں کو بھی کہتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں سونے کے, جن کو پگھلایا نہیں گیا ہوتا, ان کو بھی متبرون کہتے ہیں. یعنی ان کا یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے یہ برباد ہو جائیں گے. اس عمل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ یہ شرک پر مبنی عمل ہے, بکھرا ہوا عمل ہے, ٹوٹا ہوا عمل ہے اور باطل ہے ہر وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں برباد ہونے والے ہیں. ان کا یہ عمل بے نتیجہ ہے, بیکار ہے. یہ سارے کام ہلاک ہونے والے ہیں. کیونکہ شرک پر مبنی ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جو بھی اعمال ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دے گا. تو جب تک کسی عمل کی بنیاد درست نہ ہو تو عمل ضائع ہو جائے گا.
اور درست بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید، یہ درست بنیاد ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی درخت اپنی جڑوں کے بغیر نہیں ٹک سکتا، اسی طرح کوئی بھی عمل توحید کی بنیاد کے بغیر ٹک نہیں سکتا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر بنیاد مضبوط نہ ہو، یعنی عقیدہ مضبوط نہ ہو، درست نہ ہو، تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، اور ہمارے ظاہری عمل میں استقامت بھی نہیں آ سکتی۔ تو اخلاص کیا ہے؟ ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور یہی اصل توحید ہے۔ جو کوئی بھی اس بنیاد پر عمل کرے گا اس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بالفرض کوئی شخص صرف اس لیے اچھا کرے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جا رہا ہے، تو اس کے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بدلہ جو اسے مل رہا ہے۔ جو شخص بھی بدلے کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے کسی بھی نیکی کو، کسی بھی احسان کو، وہ اس احسان کو، اس نیکی کو کبھی ختم نہیں کرتا، اس کو کنٹینیو کرتا ہے۔ کوئی اس کے احسان کا بدلہ دے یا نہ دے، کوئی اس کا احسان مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی نیکی کو پہچانے یا نہ پہچانے، سراہے یا نہ سراہے، وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ اس کے عمل کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہے، اور وہ مضبوط بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب کسی کے عمل کے پیچھے یہ مضبوط بنیاد نہیں ہوگی تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے کسی کو دیتے ہیں، جب آپ اللہ کے لیے کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں، کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہی وہ قبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے صرف اس وقت تک ہیں جب تک وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں رہتا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے نہیں رہتے، تو یہ اچھا ہونا اللہ کے لیے نہیں تھا۔ ایسے تمام اعمال کل قیامت کے دن اڑا دیے جائیں گے۔ یہ بات جو بہت آسان ہے، اس کو اتنی تفصیل سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اکثر اپنے عمل میں اخلاص کے بجائے شرک لے آتے ہیں۔ ہم اللہ کے بجائے دوسروں کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ تو برباد ہو جائیں گے اس عمل کو کر کے، ان کے اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بالکل بیکار کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ اتنا باطل کام ہے کہ اس کی سزا ان کو ملے گی۔ تم سوچو تم کیا مطالبہ کر رہے ہو، تم کہہ کیا رہے ہو؟ قولا، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، کوئی الہ، وہوا، حالانکہ اس نے، فضلکم، فضیلت بخشی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ جس اللہ نے تم پر اتنے احسان کیے، دوسروں پر تم کو چن لیا، تم اس کے احسان کے بدلے دوسری طرف منہ موڑو گے؟ تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں مضبوط بنایا، تم غلام تھے، اللہ نے تمہیں آزادی دی، تم ظلم و ستم سہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دلا دی، اتنے بڑے دشمن سے تمہاری جان چھوٹی، تم اسی اللہ کے احسانات کو بھول رہے ہو۔ احسانات کو یاد دلانے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان شکر گزار ہوتا ہے، اسے اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آتا ہے۔ احسانات کو یاد کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کا جب احساس کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو محسوس کرتے ہیں، تو کیسا دل سے شکر نکلتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس عمل کریں تو ہم پھر لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم اللہ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور پھر ہم توحید پر بھی نہیں رہتے۔ ہمارے جملے، ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی شرک ہو رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں،
اب مزید احسانات اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں. وَإِذْ اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب. یقتلون ابناءکم قتل کر دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیٹیوں کو. اور یہ عورتیں کیوں چھوڑتے تھے؟ تاکہ ان سے اپنے گھروں کے کاموں کو کروائیں، اپنی خدمت لیں. اور یہاں پر نساءکم سے مراد بیٹیاں ہیں، اور ان سے جب خدمت لیں تو بنی اسرائیلیوں کو آر محسوس ہو، تکلیف ہو کہ ہماری بیٹیاں ان کے گھروں کی نوکرانیاں ہیں. اسی لیے وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ بھی ان کے لیے تکلیف تھی، عذاب تھا. وفی ذالکم اور اس میں یعنی ان عذابوں میں بلا ان آزمائش تھی. کن کی آزمائش تھی؟ بنی اسرائیلیوں کی آزمائش تھی. میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی. یہ بلا ان عظیم ہے یعنی بڑی آزمائش. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر بہت بڑی آزمائش مسلط کی تھی تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں.